بائیڈن انتظامیہ کو امریکی تاریخ کی سب سے متنوع کابینہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور صدر جو بائیڈن کے کچھ مسلم اکثریتی ممالک پر سے سفری پابندیوں کو ہٹانے کے بعد مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے انہیں سراہا بھی گیا ہے، لیکن کچھ گروپس کو خواہش ہے کہ صدر جو بائیڈن اس سے بھی بڑھ کر اقدامات کرتے۔ ہم صدر بائیڈن سے مسلم کمیونٹی کے لیے جو چاہتے ہیں اس میں یقیناً مسلمانوں کی شرکت کو بڑھانا اور باصلاحیت، متحرک اور تجربہ کار امریکی مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی انتظامیہ میں ان کی زیادہ تقرریاں شامل ہیں۔ امریکی آئین کسی کے مذہبی پس منظر کی بنیاد پر اس کے عوامی عہدے کے لیے انتخاب یا نااہل ہونے کی ممانعت کرتا ہے، لیکن امریکی ریاست ورجینیا کے شہر فیئرفیکس میں ایک لیبین امریکن ابرار اومیش سمیت بہت سے امریکی مسلمانوں کے لیے یہ نمائندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ I will be honest. I was hoping to see a little bit more. میں سچ کہوں تو مجھے کچھ زیادہ کی امید تھی، نہ صرف افراد اور قیادت کے لحاظ سے بلکہ اس لیے بھی کہ انہیں اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے متنوع کابینہ بنانے پر فخر ہے، لیکن ان میں ایک بھی شخص مسلم کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو نچلی سطح کے عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان میں سے پاکستانی نژاد امریکی علی زیدی شامل ہیں جو وائٹ ہاؤس میں ماحولیات کے لیے نائب مشیر ہیں۔ بنگلہ دیشی نژاد امریکی زین صدیق بطور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کے سینئر مشیر، اور فلسطینی نژاد امریکی ریما ڈارڈن وائٹ ہاؤس کے قانون سازی کے امور کی ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کی گئی ہیں۔ مسلمان تنظیموں نے مستقبل کے عہدوں پر غور کرنے کے لیے قابلیت کے اعتبار سے اہم مسلمان امریکیوں کی ایک فہرست مرتب کر کے بائیڈن انتظامیہ کو پیش کی ہے۔ We have a lot of doctors, we have a lot of health care takers that we can. ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس صحت سے متعلق بہت سارے پیشہ ور افراد ہیں جو امریکہ کو دوبارہ صحت مند اور معاشی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ایگزیکٹو برانچ میں اب بھی کابینہ میں کوئی مسلمان کسی اعلیٰ عہدے پر نہیں ہے، لیکن کانگریس امریکہ کے مذہبی تنوع کی نمائندگی کرنے لگی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 435 اراکین میں سے 3 مسلمان ہیں۔ یونی سلیم کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔